ہمارا ٹاپک ایگزامل ہے. اب اس میں فردر ہم ڈسکس کریں گے ڈاک ٹائپ کو. ڈاک ٹائپ کیا چیز ہے؟ ایگزامل ڈاکومنٹ میں کنٹین آ ڈاک ٹائپ ٹیگ. ڈاک ٹائپ ٹیگ جو ہے بیسیکلی یہ ایک اسپیسیفیکیشن ہے یعنی کہ روٹ ایلیمنٹ کی اور انفارمیشن اباؤٹ دا لوکیشن آف دا ڈاکومنٹ ٹائپ ڈیفینیشن ڈی ٹی ڈی کی انفارمیشن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم پریویس سلائیڈ پہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ اسٹرکٹ ٹائپ ہے. تو آپ پچھلی سلائیڈ کو ریفر کر سکتے ہیں. تو وہاں پر ہم ڈاکومنٹ ڈی ٹی ڈی کی ٹائپ مینشن کر رہے ہیں کہ وہ اسٹرکٹ ٹائپ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ایکس ایم ایل کو جو ویریفائی کرے گی تو اسٹرکٹلی جو گرامر ہم بتا رہے ہیں ڈاکومنٹ ٹائپ میں ڈی ٹی ڈی میں اس کی بیسس پہ وہ ریفر کرے گی یا چیک کرے گی. سی ڈیٹا سیکشن جو ہے آپ کی ایگزامل میں ہوتا ہے سیکشن آف ایگزامل ڈاک اگنورڈ بائی پارسر. یہ وہ سیکشن ہے جس کو جرنلی پارسر ریڈ نہیں کرتا، اگنور کر دیتا ہے. مے کنٹین اسپیشل کیریکٹر، اس میں آپ اسپیشل کیریکٹرز لکھ سکتے ہیں لائک جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے. سی ڈیٹا سیکشن کا اسٹائل دیکھ لیں یا سنٹیکس دیکھ لیں تو اینگولر بریکٹ، لیفٹ اینگولر بریکٹ کے بعد ایکسکلیمیشن سائن ہے، پھر اسکوئر بریکٹ ہے اور سی ڈیٹا وداؤٹ اسپیس اور پھر اسکوئر بریکٹ ہے اور یہاں پر آپ کچھ بھی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو سی ڈیٹا سیکشن میں اسپیسز نہیں دینی ہوتی جہاں تک آپ کی ورڈز یا سنٹیکس فالو کر رہے ہیں، اور جہاں پر آپ ڈیٹا ڈسکرائب کریں وہاں پر آپ اسپیسز وغیرہ مینشن کر سکتے ہیں. نیم اسپیسز. ڈاکومنٹ آتھر may invent their own elements. فار انسٹنس میں نے ایک اسٹوڈنٹ کریٹ کیا ہے میری ایگزامل میں، کسی اور نے ایگزامل بنائی ہے اس نے بھی ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیگ بنایا ہوا ہے. تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کس شخص نے کون سا اسٹوڈنٹ کا ٹیگ بنایا ہے؟ یا ہمارے پاس ایگزاملز آ گئی ہیں، ملٹیپل ایگزاملز آ گئی ہیں اور دونوں میں ایک ہی نام کے دو ٹیگز ہیں. تو اگر ہم اسے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے تو اچھے طریقے سے ہم پروسیس نہیں کر سکیں گے یا ہم غلط انفارمیشن کو پروسیس کر لیں گے. تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے جرنلی نیم اسپیسز یوز ہوتی ہیں. ٹیگ نیم میں بی ری یوزڈ، بہت ساری جگہوں پر ٹیگس کو ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے. نیمنگ کولیجن مسٹ بی اوائڈڈ. ہاؤ؟ الاؤز ڈاکومنٹ آتھر ٹو کریٹ کسٹم ایلیمنٹ نیمنگ کولیجن. تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ آتھر جو ہے اس کو یہ پروویژن مل جاتی ہے کہ وہ اپنے نیمنگ کسٹم ایلیمنٹس ڈیفائن کر سکتا ہے تاکہ وہ کولیجنس کو دور کر سکے. ایگزامل نیم اسپیس collection of element and attribute name may conflict. For example, subject math اور subject XHTML. اب یہ دو ڈفرینٹ لوگوں نے اس ٹیگس کو یوز کیا ہوا ہے. ایک نے سبجیکٹ میں میتھ کی انفارمیشن ڈالی ہوئی ہے، ایک نے XHTML کی. ہم اب کون سی انفارمیشن ریڈ کر رہے ہیں یہ کنفیوژن ہے. تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یونیفارم ریسورس آئیڈینٹیفائر URI، یہ بیسیکلی ہم نیم اسپیسز کے لیے یوز کرتے ہیں. یونیکلی آئیڈینٹیفائز دا نیم اسپیس کہ کس ریسورس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، کس ریسورس کو ہم ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ URI کے ذریعے پتہ لگتا ہے. اسٹرنگ آف ٹیکسٹ فار ڈفرینشیٹنگ نیمز، اسکول کالن سبجیکٹ میتھ اور ویب انڈرسکور پروگرامنگ کالن سبجیکٹ XHTML. تو اگر اب ہمارے سسٹم نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس سے ہم پراپر URI مینشن کر کے اگر ہم سبجیکٹ ریڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی مسٹیک نہیں ہوگی. تو اس سے صحیح طریقے سے پتہ لگ رہا ہے کہ کب ہمیں میتھ کی انفارمیشن ریڈ کرنی ہے یا کب ہمیں XHTML کی انفارمیشن ریڈ کرنی ہے. تو جنرلی نیم اسپیسز یوزفل ہوتے ہیں جہاں پر آپ کولیجن ہو رہے ہوتے ہیں یا ملٹیپل لائبریریز یا ملٹیپل ایگزاملس کو آپ ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ اس ایگزامل میں بھی اسی نام کے ٹیگز ہو سکتے ہیں اور دوسرے ایگزامل میں بھی اسی نام کے ٹیگز ہو سکتے ہیں. تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کب کس ٹیگ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ URI یوز کرتے ہیں، یونیفارم ریسورس آئیڈینٹیفائر، جس کے ذریعے آپ صحیح طریقے سے یونیکلی ایک ٹیگ کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا ایکسیس کر سکتے ہیں. تو فردر ابھی ہماری ڈیٹیل ایگزامل کے اوپر چلتی رہے گی، لیکن آج ہم بیسک انفارمیشن ہم نے بیسک اسٹرکچر، بیسک انفارمیشن ایگزامل سے ریلیٹڈ شیئر کی.
اور آپ ان چیزوں کو پریکٹس کریں اور انڈرسٹینڈ کریں، مزید ایگزامپلس کو ٹرائی کریں، اور اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی کہ کس طرح سے آپ ایکس ایم ایل کو پازیٹیو طریقے سے اور اچھے طریقے سے ویب پہ استعمال کر سکتے ہیں۔